بسم اللہ الرحمن الرحیم باب غزوۃ بنی المصطلق من خزاعۃ وهي غزوۃ المریسیع قال ابن اسحاق وذلك سنة 6 وقال موسى بن عقبہ سنة 4 وقال النعمان بن الراشد عن الزهري كان حديث الإفك في غزوة المريسيع۔ دیکھیے یہ جو باب ہے، اس باب میں غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسیع کا واقعہ ذکر ہے۔ اور یہ باب کے دا غزوہ بنی المصطلق یا دا غزوہ مریسیع واقعہ ذکر دا۔ اس بارے میں اہل سیر کے ہاں اختلاف پایا جا رہا ہے کہ یہ غزوہ کب پیش آیا۔ اس بارے میں دو مشہور اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ سن 5 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سن 6 ہجری کو یہ واقعہ پیش آیا۔ یو قول لارے چدا سن 5 ہجری کی دا واقعہ پیش ہوا، اور دویم قول لارے چدا پسند 6 ہجری کی دا واقعہ پیش ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں راجی یہی ہے کہ یہ واقعہ غزوہ مریسیع یا غزوہ بنی المصطلق یہ سن 6 ہجری کو پیش آیا۔ یہ جو غزوہ ہے یہ جنگی نقطہ نظر سے کوئی باری برکم غزوہ نہیں ہے، مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرہ میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی کی ایک خاص شکل عطا ہوئی۔ ایسے سے غٹ غزہ نوا، لیکن پدی غزوہ کی داسی قسم واقعات رونما شیو جدائی وجنا اسلامی معاشرے کی اضطراب راغلے ہو، داغی دا وجنہ دا منافقین پردہ پاش شوی ہوا، اور بل طرف تا دسی تعزیری قوانین نازل شو داغی دا وجنہ اسلامی معاشرے تشرف اور عظمت اور پاکیزگی حاصل شوا۔ سب سے پہلے ہم اس غزوے کا ذکر کریں گے، اس کے بعد چند واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ غزوہ عام اہل سیر کے بقول شعبان کے مہینے میں سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ عام اہل سیر ذکر کی کہ دا واقعات دا شعبان پر میشت کی اور پا 5 کال دا ہجرت کی دا واقعات اپی خشوی ہوا، اور ابن اسحاق رحم اللہ کے بقول یہ واقعات سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بن المصطلق کا سردار حارث بن ابی زرار آپ سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے اور کچھ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے حالات معلوم کرنے کے لیے بریدہ بن حصیب اسلمی کو بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حالات معلوم ولد پارا بریدہ بن حصیب اسلمی دائی اولے گا کہ تلار شاہ بن المصطلق سردار حارث بن ابی زرار واقعی دے دا جنگ پتارے کی مصروف تھے کنا ندی وجنا دا غزوہ پہ خشوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے ان کے اوپر لشکرکشی کی۔ یہ اس وقت ایک چشمے کے قریب پانی پی رہے تھے، اور اچانک ان پر غزوہ ہو گیا، اچانک ان کے اوپر حملہ ہو گیا۔ اللہ، اس غزوہ میں ایک مشہور واقعہ پیش آیا، واقع افک۔ منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹی تہمت لگائی، اور اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی گرفتار ہو گئی تھی، اور پھر
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو آزاد کیا جو مسلمانوں کے قید میں تھی۔ بہرحال یہ جو غزوہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس میں عورتوں کو، بچوں کو قید کیا گیا، مویشی اور بکری ہاتھ آئی، مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا، اور قید میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی جو بنو المصطلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی۔ وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی، ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانب سے مقررہ رقم ادا کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو المصطلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا۔ کہنے لگے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال ہے، لہذا اس وجہ سے ہم انہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب فرمایا اس جنگ میں، اور اس میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ پیش آیا، غزوہ عفق، جو آگے انشاءاللہ مستقل آئے گا۔ باب غزوہ بن المصطلق دارا قبیلین من خزاع، غزوۃ المریسیع، غزوہ مریسیع اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر ایک کنواں تھا جس کا نام تھا مریسیع۔ قال ابن اسحاق وذالک سنۃ 60، ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے جو امام المغازی ہے کہ یہ غزوہ سن 6 ہجری کو پیش آیا۔ وقال موسیٰ بن عقبہ سنۃ 40، موسیٰ بن عقبہ فرماتے یہ سن 4 ہجری کو پیش آیا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ 5 ہجری کو پیش آیا، سن 4 ہجری کو نہیں۔ وقال نعمان بن راشد عن الزہری، نعمان بن راشد وہ روایت کرتے زہری سے، کان حدیث الافک فی غزوۃ المریسیع، یہ جو حدیث الافک ہے اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگا دیا گیا، یہ واقعہ غزوہ مریسی میں پیش آیا۔ ابھی قال حدثنا قتیبہ بن سعید قال اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن محمد بن یحیی بن حبان عن ابن محیریس انہ قال دخلت المسجد، یہ فرماتے میں مسجد میں داخل ہو گیا، فرأیت ابا سعید الخدری، میں نے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا، فجلست الیہ، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا، فسألت عن العزل، میں نے آپ سے عزل کے بارے میں پوچھا۔ عزل کی تعریف یہ کہ آدمی جماع کرے اور جماع کے وقت جو مادہ منویہ ہے، منی ہے، اس کو باہر گرا دے، اس کو عزل کہا جاتا ہے۔ جماع کے وقت مادہ منویہ کو باہر گرا دے یا کنڈم وغیرہ استعمال کرے، اس کو کہا جاتا ہے عزل۔ تو ایک آدمی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عزل کے بارے میں پوچھے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے یا لنڈی کے ساتھ اور عزل کرنا چاہتا ہے، مادہ منویہ اندر گرانا نہیں چاہتا، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خرجنا، ہم نکلے مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی غزوۃ بن المصطلق، غزوہ بن المصطلق میں، فاصبنا صبیا من صبی العرب، ہمیں پہنچے، ہم نے حاصل کیا عرب کے قیدیوں میں سے قیدیوں کو، یعنی ہمارے حصے میں عورتیں آ گئی قید میں، منہ پہ حصے کی زنانہ داخل پقید کی، فشتائن النساء، سامنے عورتوں کی خواہش کی کیونکہ ہم دور تھے، واشتدت علیہن العصبہ، ہم پر شہوت زیادہ آ گئی تھی، سخش منگبا شہوت، واحببنا العزل، ہم نے عزل کرنا چاہا کہ منگبا یوینگ سرا خپل او خواہش پورا کو اور عزل بکو، مادہ منویہ بدن نہ گراو، وزلتا دا سوال دا رضی دا خو مشرکاتو او مشرکی زنانو سرا وتی جائز نہ دا اگر کستاوین زویم، ددی بے مختلف جوابونا علماء ذکر کړي، لیکن پدې کې راجع جواب دار ہے چې مسلمانی شوی وي، دوی مسلمانی شوی وي۔ سوال یہ ہے کہ مشرک باندیوں کے ساتھ تو وتی جائز نہیں ہے، تو پھر کس طرح صحابہ نے یہ فرمایا منگا عزل کو غختل، سوال اسلام شوی وی، یہ مسلمان ہو گئی تھی، اس وجہ سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ فاشتہین النساء فسألت عن العزل واحببنا العزل، ہم نے عزل چاہا،
فأردنا پس ہم نے ارادہ کیا ان نازلہ کہ ہم عزل کریں، وقلنا ہم نے کہا نازلو ہم عزل کریں گے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا اللہ کے رسول ہمارے درمیان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ آپ وسلم سے مسئلہ پوچھے، مطلب پکار دا نبی علیہ السلام نا مسئلہ اواڑو قبل ان نسألہم، اس سے سوال کرنے سے پہلے ہم عزل نہیں کریں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کریں۔ سألنا عن ذلك، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، فقال آپ نے فرمایا ما علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں اللہ تفعلوا کہ تم نہ کرو یہ کام، یعنی دا عزل خوخم نہ کو خدای منے وچ گناہ دے پکی، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم یہ کام نہ کرو، تاسو باندې سه حرج نشي چې تاسو دا کار نه کوئ، یعنی تاسو باندې لازم نه ده چې تاسو معنی منویه ماده منویه دنده ګراو کوي بهلم ګراول شي، لیکن دا خبر په ذهن کې کړئ ما من نسمت نے کوئی روح کائنات جو آنے والا الہ یوم القیامہ قیامت تک الا وہ کائنات مگر وہ ہونے والا ہوگا سمانا کہ تاسو عزلم کوي چې الله غواړي یو نفس دی دنیا تراتن کرے باوجود دا عزل نہ هغه پیدا کیږي، لکه ډېر خلک دسی وی چې هغه زې علاج کوما، علاج د عزل په صورت کې یا د کندوم په صورت کې کوي به هم دا هغه بچي وشي، هغه معمولی غونډه کې تری او غلونواله دا د حمل لټهراولو د بار سوي کافی وي، بدلته یو اختلافي مسله دا خاندانی منصوبه بندی ضبط تولید د دې څه حکم دی، نو بهر حال د دې وجنا ضبط تولید کول چې بچے پیدا شي خو به د کم زینا اسکی به د کم زینا نه دا ناجیز او حرام دي، البته یو د مکمل طور باندې ضبط تولید نسبندی کول یا بچدانه دا مکمل لري کول دا خو حرام دي، دینه حضرت منع فرمایل، عارضی طور باندې ضبط تولید هغه د عزل په صورت کې وي نو دا غي جایز تره جواز تره پاره دی وجنه چې پاره دی چې دو بچو په منځ کې د کال یا د نیم کال فاصله راشي که فل فور حمل ټهراو شي د بچي د پي په باره کې مسلې وي د مور په صحت باندې هم اثر پریوزي او ماشوم باندې هم اثر پریوزي، د دې وجنه عارضی طور باندې عزل کول شي خاون دائمی طور باندې درست نه دی چې نسبندي وشي یا بچدانه لري کړی شي، دارنګه حمل ګراول د سلور میاشتو نه مخکې د عذر په بنا باندې گنجائش ته، د سلور میاشتو نه بعد به د عذر د وجنه حمل ګراولو دا درست نه، ځکه سلور میاشتو نه بعد په ماشوم کې روح چې دی او په کله شي دا عمر ولیکل شي دارنګه دا ولیکل چې جاب نیک بخت یا بسوي بدبخت وي، بہرحال ابھی قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا، غزوۃ نجد نجد کا غزوہ، فلما ادرکته القائلہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا دوپہر کے وقت میں، وہ واد کثیر العزاء، یہ روایت پہلے گزر چکے ہیں، غزوہ ذات الرقاع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی وادی میں تھے جن میں بہت زیرہ جاڑیاں تھی، کثیر العزاء جاڑیاں یعنی دا غنو ونی وی، فنزل تحت شجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے اتر گئے، واستظل بها اور وہاں آپ نے سایہ چاہا، وعلق سیف آپ نے تلوار کو لٹکا دیا، فتفرق الناس لوگ بھی الگ ہو گئے، فی شجرہ درخت میں یستظلون جو کہ سایہ طلب کر رہے تھے، وبین نحن کذالک ہم اس وقت تھے، اذ دعانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فجینا پس ہم آگے، فاذا اعرابی قائد بین یدیہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، فقال آپ نے فرمایا ان هذا اتانی یہ دیہاتی میرے پاس آ گیا، وانا نائم میں سویا ہوا تھا، فاخترت سیفی اس نے میں نے تلوار کو اٹھا لیا، فاستيقظت پس میں جاگ گیا، وہ قائم علی راسی وہ میرے سر کے اوپر کھڑا ہوا تھا، مخترط سیفی میرے تلوار کو اٹھائے ہوا تھا، سلتا یعنی نیام سے نکالا ہوا، سلتا وی لکیگی چدا تلوار دے نیام نے لری کڑے ہو، قالا اس عربی نے کہا میں یمنعک منی کون ہے جو تجھ کو بچائے گا مجھ سے، قلت میں نے کہا اللہ اللہ ہی مجھے بچائے گا، فشاما ثم قعد فهو هذا بس اس وجہ سے فشام وہ گھبرا گیا، ثم قعد پھر وہ بیٹھ گیا، فهو هذا یہ ہے یہ عربی، ولم يعاقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیچھے نہیں کیا، گورا دا واقعہ مخ کی ذکر شوی وا غزوہ ذات الرقاع کی دا دوبارہ ذکر کړه، نو باز علماء ذکر کوي چې دا امام بخاری رحمه الله تسامح ده،
زکات دا واقعہ په غزوه ذات الرقاع کې پیښ شوی و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو درخت دلاندې سایه طلب کوله د کې یو عربي راغی د نبی علیہ السلام تورې راواغسته د نبی علیہ السلام په خېټه باندې کېناست ومن یمنعک مني څوک د کتاب ما در بچ کی نبی علیہ السلام فرمایل الله چې کله لفظ د الله وي د دې د دهشت د وجنه د خوف د وجنه د عربي د لاس تور ارتاو شو نبی علیہ السلام د په خېټه کېناست ومن یمنعک مني څوک د کتاب بچ کی زمانہ هغه ورته سوي انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم تشریفی استپلار شریف تے استانک شریفوم یا زتا پدی ددی حقداری چې تم آزاد کی نبی علیہ السلام وسکو معاف کو بعض روایت کی راضی اغلاڑ یو نخلستان تالتے غسل کو اور راغ مشرب اسلام شو دا واقعہ مخ کی ذکر وا غزوہ ذات الرقاع کی دلته غزوہ ذات المریسی کی دا تسامو د امام بخاری یا د کاتب دا لیکن کی نہ غلطی شوی دا باب غزوہ انمار یہ باب ہے غزوہ انوار کے بارے میں غزوہ انمار یہ غزوہ انمار بھی راج قول کے مطابق غزوہ ذات الرقاع ہی ہے غزوہ ذات الرقاع ہی ہے دغه غزوہ ذات الرقاع دا غزوہ انمار بعض حضرات فرماتے ہیں کہ غزوہ انمار یہ الگ غزوہ ہے وبه قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن سراقه عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فی غزوۃ انمار غزوہ انمار میں صلی علی راحلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پر نماز پڑھ رہے تھے نفل نماز متوجہان قبل المشرق مشرق کی طرف منہ کرتے ہوئے متطوعان سال میں کہ نفل نماز پڑھ رہے تھے نو غزوہ مریسع دیکھی یوا لوی واقع پیښ شوی وا حدیث الافک ورته ویل کی اشیر رضی الله تعالی عنہ باندې منافقین تهمت لګولیو به حدیث افک دا یو مشهور واقعہ دا ان شاء الله سبب دې تفصیل بیانو بتوفیق الله تعالی